بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔ نام نوح ہوا اس واسطے کہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس، 50 برس کم اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورت کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کرتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ مردود سب اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جب ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت کرتے تو وہ کافر سب بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح علیہ السلام رسول برحق ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچے۔ اس کے صدمے سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیف اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت کیا، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نے کہا، اے رب، میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہیں اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کی۔ کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے حضرت کے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی نے کہا، وہ کافر تھے، کہنے لگے، اے قوم، نوح علیہ السلام دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے نہیں جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی بات سنے، تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں، تو اس کا بدلہ لے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے، اور تم ایک درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویوں نے ان کافروں کی بانجھ تھی اور نسلیں ان کی منقطع، اور باقی عذاب الہی سے معذب ہوئی۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولے، اے لڑکوں، تم ان کو دشمن جانو اور ان کی بات نہ مانو، ہمیشہ ذلیل و خوار رکھو کہ وہ دیوانہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں انہوں سے سنے، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے رب، نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی، بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟
جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا لے، تب تجھے بتلاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے، یہ البتہ غرق ہوگے۔ تو ان تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی منہیں لگا۔ اور نوح علیہ السلام نے تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے سیکھ کر اس درخت سے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکلے، یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی، کافر سب دیکھ کر ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کشتی بناتا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے۔ غرض کشتی تیار ہوئی اور 4 تختے کم ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، 4 تختے ان کے 4 یار کے نام سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگانا چاہیے، تو کشتی تمہاری اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 یار کی ان کے ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنا، 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اویس بن انخ کو بھیج دو، ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے، اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نے اویس بن انخ کو بلوایا اور کہا کہ اگر تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لاوے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اویس نے کہا، تو میرے ساتھ عہد کر۔ نوح علیہ السلام نے عہد کیا، بس اویس نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیے۔ اویس نے اسے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور کھانے کا کیا حساب دو، تب بھی سیری نہیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ 3 قرص نان جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور خبر ہے کہ اویس عمر بھر کے عقل و شرف سے سیر نہ ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک اور آدھی روٹی کھائی تھی کہ اور دوسرے لقمے کی حاجت نہ رہی، اسی میں اس کو سیری حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن
खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और तीसरा तख्ता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और चौथा तख्ता हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से लगाया। और उन चारों तख्तों के लगाने से कश्ती तैयार हो गई। बादहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तू बैतुल उमूर की ज़ियारत करे, अल्लाह ताला उसको उठा लेगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब उसको फरिश्तों ने आसमान चहारुम पर उठा लिया। उसके बाद तरतीब और इंतज़ाम कश्ती का करने लगे। इसमें 7 तबक़े थे। अव्वल तबक़े में ताबूत आदम अलैहिस्सलाम का, और दूसरे तबक़े में नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ थे, और तीसरे तबक़े में परिंदे, और चौथे तबक़े में दरिंदे, और पांचवें तबक़े में चरिंदे, और छठे तबक़े में हर जिन्स की चीज़ें, और सातवें तबक़े में तखम और खांस और मेवे सब रखे थे। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अलामत तूफान की ये है कि तुम्हारे घर के तनूवर से गर्म पानी उबलेगा। यहाँ तक कश्ती बनाने का वाक़या था। इसके बाद और एक वाक़या आएगा जो तूफान का होगा, इंशाअल्लाह वो भी जल्द पेश करूँगी। ऐसी ही इस्लामिक वाक़यात के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।